إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات، تکبیرات اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، مدبر و مصور ہے، جس کے حکم سے ساری کائنات رواں دواں ہے. وہی قیامت والے دن بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اس کائنات کا رہبر، رہنما، معلم و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، اس حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں غفلت کے نقصانات کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. غفلت جسے ہم عام معنی میں لاپرواہی یہ کرتے ہیں، اور غفلت ابن کثیر رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق وفی غفلت اما خلقوا، یہ غفلت انسان جس چیز کے لیے اس کائنات میں پیدا کیا گیا اس کو بھول جانا یا اس سے لاپرواہی برتنا، یہ غفلت ہے. عزیزان محترم، قرآن کریم میں رب العالمین نے غفلت کے تعلق سے فرمایا: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان کے حساب کا وقت قریب ہے، اس حال میں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ موڑے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، یہ غفلت انتہائی مذموم حرکت ہے. غفلت میں اگر انسان پڑا رہے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات میں مبتلا ہوگا. جیسے اہل علم نے کہا عقوبۃ من اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے اگر کوئی بندہ غفلت میں پڑا رہا. تو غفلت سے انسان کو جاگنا یا بیدار ہونا یا غفلت سے نکلنا یہ انتہائی ضروری ہے. عام طور پر غفلت میں وہ لوگ پڑے رہتے ہیں جو معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ نہ ان کی دنیا سدھرے نہ ان کی آخرت سدھرے، بس وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ
کہ وہ اپنے نفس کو اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے چلے جاتے ہیں، یقین جانیے یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اور شریعت نے ایسے غافلوں کے تعلق سے بہت سخت تنبیہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کی سماعت پر بھی مہر لگا دیا، ان کی بصارت پہ بھی مہر لگا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ تو غافل لوگ ہیں۔ غافل لوگوں کے سوچ پر، ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت اور ان کی بصارت پر رب العالمین کی جانب سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو غفلت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں کل کے دن کی فکر نہ ہو، کل کے حساب کی فکر نہ ہو، اپنے انجام کی فکر نہ ہو، قیامت کے والے دن کا خوف ان کے دل سے نکل گیا ہو، ایسے لوگ دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے امید نہیں رکھتے، اللہ کی ملاقات سے جن کو امید نہیں ہوتی، یا جس بات پر انہیں یقین نہیں ہے کہ کل ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں ٹھہرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، جن کو اس بات کی امید نہیں ہے، جن کو اس بات کا یقین نہیں ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیاوی زندگی سے راضی ہے، اس دنیاوی زندگی کو اصل زندگی تصور کیے ہوئے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیاوی زندگی کے اندر وہ اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان کی سوچ ہی بنی ہوئی ہے کہ دنیا کمانا، کھانا اور یہاں سکون کے ساتھ زندگی گزارنا، اسی کو انہوں نے اصل مقصد بنا کر رکھا ہے، اللہ سے ملاقات کی انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہی لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ایسے ہی لوگ ہماری آیاتوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن کریم ہمیں نصیحت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے دلوں کا تزکیہ کیے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارے لیے بہتر اور باقی رہنے والی زندگی تو اخروی زندگی ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی، اللہ کے آیاتوں سے، اللہ کے نصیحتوں سے یا اللہ کے پیغام سے وہی لوگ دور ہو جاتے ہیں، وہی لوگ غافل ہو جاتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، اس دنیاوی زندگی کو اصل زندگی تصور کرتے ہیں اور وہ اپنے انجام سے بالکل غافل ہو بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بھی امید نہیں ہوتی۔ آئیے عزیزان محترم، اگر ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگوں غفلت سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور تم غافلوں میں سے ہو جائیں گے، اور جب بندہ غافلوں میں سے ہو جائے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہوگا، وہ جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ عزیزان محترم، کون سی چیز ہے جو انسان کو غفلت میں ڈالنے والی ہے؟ انسان کو غفلت میں ڈالنے والی کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بندہ غافل ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بندہ دور ہو جانا، یہ انسان کو غفلت میں ڈالنے والی پہلی چیز ہے۔ اور دوسری بات، ایک بندہ جو غفلت میں پڑتا ہے، ایسا بندہ جو معصیت سے محبت کرتا ہے، معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ اس معصیت سے محبت کرتا ہے۔ سود کھانا حرام ہے لیکن سود سے محبت ہے، سود حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حرام مال
ہماری عبادتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، لیکن حرام مال کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے حرام چیزیں ہیں جن کے پیچھے انسان اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے، جانتا ہے یہ ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، لیکن انہی چیزوں سے اسے محبت ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں جس بندے کے اندر معصیت سے محبت پیدا ہو جائے گی، ایسا بندہ غافلوں میں سے شامل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ حلال چیزوں کو ترک کرنا، حرام چیزوں کی طرف راغب ہونا، اس میں سارے امور آ جاتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کر دیا ہے، اس میں غلط ملت کر دیں، اللہ کی اطاعت کے بجائے اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں، اللہ کی پیروی کرنے کے بجائے شیطان کی اتباع اور پیروی میں لگ جائیں، یہ سب کے سب لوگ غافلوں میں سے شامل ہوں گے۔ عزیزان محترم، ایک بندے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، عبادت کے معنی اور مفہوم سے ہم واقف نہیں ہے۔ عبادت کی تو تعریف کی گئی ہے طاعت اللہ، یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام انجام دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جائیں، یہی عبادت ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور جب بندہ عبادت کر رہا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں بتائی گئی ہیں، مع محبت اللہ وخوفہ ورجائہ، کہ بندہ عبادت جب کر رہا ہے اللہ کی محبت میں وہ عبادت کرے، اللہ کے خوف سے وہ عبادت کرے، اور جو عبادت کر رہا ہے اس کے ثواب کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کر رکھے، تب جا کے ایک بندے کی عبادت ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ عبادت کے معنی اور مفہوم کو جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر ایسا بندہ کبھی غافلوں میں سے نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ان اصولوں کو ترک کر دے گا یقین جانیے یہ بندہ غافلوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں غفلت سے بچنے کے لیے مختلف مقامات پر تذکرہ بھی کیا ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ غفلت میں لے جانے والا شیطان ہے۔ اس کے تعلق سے کہا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ کہیں کہا ولا تتبعوا الشیطان خطوات الشیطان، تم شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان وعد اللہ حق، یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ تم اس دنیاوی زندگی میں دھوکے میں مت پڑ جاؤ، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، تم لاپرواہی کے ساتھ اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی مت گزارو، کہیں ایسا نہ ہو یہ دھوکے باز شیطان بھی تمہیں دھوکے میں ڈال کر رکھے۔ حقیقت میں آج انسانوں کا جائزہ لے یا اہل ایمان کا جائزہ لے یا پھر ہم اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے نفسوں کو ٹٹول کر دیکھیں تو ہمیں شیطان نے گمراہ کیا ہے، غلط راہ پر لے گیا ہے، بری صحبت ہماری بنا دی ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، شیطان ہمیں دوسرے راستے پر لے کر چلا گیا اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس راستے پر چلے گئے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور بہت دکھ کی بات یہ ہے اگر کوئی بندہ کسی کی اصلاح کرتا ہے یا اجتماعی طور پر کوئی بات بیان کرتا ہے تو ہمارے دماغ میں بات آتی ہے کہ یہ بات میرے تعلق سے کہی گئی ہے، آج کے بعد سے میں خطیب صاحب کو دیکھ لوں گا انہوں نے جمعہ کے خطبے میں میرے تعلق سے بات کہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، اگر کوئی زانی ہے زنا کے تعلق سے بولے وہ وہاں پر مخالفت میں آ جاتا ہے، اپنی برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کے تعلق سے آگاہ کیا جائے وہ وہاں پر مخالفت میں آ جاتا ہے۔ شرابی ہے وہ اپنی شراب کو چھوڑنے کے بجائے وہ مخالفت کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے اندر
ہم سے ایسی ایسی معصیت ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی نصیحت نہ کرے۔ اور شیطان نے ہمارے دل و دماغ کو ایسے پھیر کر رکھ دیا ہے، اگر کوئی نصیحت اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہمیں کی جاتی ہے تو ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی اچھائی اور کتنی برائی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اپنے اندر کیا خامی کیا برائی ہے، کیسے ہم اس کو دور کریں۔ یہ ہماری غفلت ہے، ہماری لاپرواہی ہے، اور یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے، اس کو ہم ایسے ہی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیے۔ جو انسان بکثرت جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے کہا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے جو جہنم کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کی زندگی کا کیا حال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اب یہ سمجھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آنکھیں ان کو دی ہیں، حق بات دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حق کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان کے کان ہوں گے، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا اولئک کالانعام، یہ ایسے پورے سارے کے سارے لوگ جانوروں کے مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ ذلیل وقار ہیں۔ جانوروں کے اندر، چوپایوں کے اندر سب سے برا نجس العین ہم کتے اور سور کو قرار دیتے ہیں۔ ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، حقائق سے ہٹ جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے انسانی صفات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ وہ جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی اس دنیا کے اندر گزارتا ہے، سماعت سے محروم، بصارت سے محروم، حق سن نہیں سکتا، حق دیکھ نہیں سکتا، اور نہ حق کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم الغافلون، یہ وہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے غافلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ ایک تو جہنم میں قرار دیا ہے، عقل و شعور سے ان کو محروم کر دیا گیا، حق سن نہیں سکتے، حق دیکھ نہیں سکتے، حق سمجھ نہیں سکتے۔ رب العالمین نے کہا یہ جانوروں کے مانند بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ معزز حاضرین، یہ غفلت کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کو کوئی معمولی چیز مت سمجھیے۔ ہماری یہ غفلت ہمارے اعمال کو تباہ کرنے والی ہے، ہماری یہ غفلت ہمیں رب العالمین سے دور کرنے والی ہے، ہماری یہ غفلت رب کے غضب و غضب میں لانے والی چیز ہے، ہماری غفلت ہمیں جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ اس سے بچنا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور کہا کہ آپ اپنے رب کا تذکرہ کیجئے، فی نفسک، اپنے دل کے اندر، تضرعاً، گریہ وزاری کرتے ہوئے، وخیفتاً دون الجہر، بڑی بڑی آواز میں رب کو پکارنے کے بجائے آہستگی سے اپنے رب کو پکاریے، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے اوقات میں۔ یہاں پر ایک بات جان لیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو یاد کرنے، اس کو پکارنے، اس سے مناجات کرنے کے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے کہ آپ اپنے رب کو پکاریے گریہ وزاری کرتے ہوئے، وقیفہ، آہستگی سے، دون الجہر، بڑی بڑی آواز میں نہیں، من القول، اپنی بات میں۔ معزز حاضرین، یہاں پر بھی ہماری غفلت دیکھیے، رمضان کا مہینہ جیسا شروع ہو جاتا ہے اور خصوصاً آخری دہے میں جب ہم پہنچ جاتے ہیں، ایسے وقت میں
ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا امام نماز تہجد کے اندر لمبی لمبی دعائیں کرے، رو رو کر دعائیں کرے، بڑی بڑی آواز سے دعائیں کرے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض نمازوں کے اندر، بڑے بڑے مجموعات کے اندر آپ دیکھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر یا بڑی بڑی آوازوں کے ساتھ دعا نہیں کی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھتے ہیں، چھوٹا سا حجرہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی ہیں، اسی کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے. آپ قرآن کریم کی آیتوں میں رویا کرتے تھے، لیکن آپ اپنے رونے کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. آپ کے حلق اور سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی ہو، جیسے سالن کھٹکھٹاتا ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی. آپ بڑی بڑی آواز سے دعائیں کر کے رویا نہیں کرتے تھے. آج ہم نے طریقہ کہاں سے بنا لیا؟ نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے آپ اپنے رب کو پکاریں تو اس انداز سے پکاریں. صبح اور شام جب آپ اپنے رب کو یاد کریں تو اس انداز سے یاد کریں. اور ساتھ میں کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ بھی غافلوں میں سے مت ہو جانا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے، اور نصیحت کرنے کے بعد فرما رہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ ان نصیحتوں کو چھوڑ کر غافلین میں سے مت ہو جائیے. معزز حاضرین، قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم بہت زیادہ لاپرواہی میں جا رہے ہیں. آئیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے غفلت میں ڈال دیا ہے. یہاں پر انسان کو سوچنا اور غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. بڑی اہمیت والی بات بتائی ہے. جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے اس رب سے کس چیز نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے کہ ہم اپنے رب کی نصیحتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، فعدلک عدل کے ساتھ تیرے اعضاء کو جوڑ دیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تیری ترکیب کی ہے. معزز حاضرین ذرا غور کر کے دیکھیں، ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا کوئی وجود نہیں تھا، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور اس کو مختلف مراحل میں گزارا، خون میں تبدیل کیا، گوشت میں تبدیل کیا، اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا کی، اور اس کے بعد رب العالمین نے اس کے اوپر چمڑا چڑھایا اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے. انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، عدل کے ساتھ اس کے اعضاء کو رکھے. آپ کے اعضاء ہمارے اعضاء جہاں مناسب تھے اللہ رب العالمین نے اس انداز سے رکھے. ہمارے کسی عضو کو بڑا کسی عضو کو چھوٹا نہیں رکھا، دونوں آنکھیں برابر رکھی ہیں، ان آنکھوں کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا، کان رکھے ہیں عدل کے ساتھ جہاں مناسب تھے، جس انداز سے مناسب تھے اس انداز سے اللہ رب العالمین نے دونوں کانوں کو بنایا. ہماری ناک جیسے مناسب تھی، ہمارے ہاتھ جیسے مناسب تھے، ہمارے پیر جیسے مناسب تھے، یا جسم کے اعضاء جہاں جہاں مناسب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی انداز سے رکھا. اور اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کی جو مشنری کام کر رہی ہے یا ہمارے جو ظاہری اعضاء کام کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت دی. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد ان کو ٹھیک ٹھاک کیا. اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کو ہدایت دے دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمومی ہدایت ہے جو ہمارے سارے جسم کو ملی ہوئی ہے. ہمارا ایک ایک عضو اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم پر رواں دواں ہے.
آنکھ جو دیکھ رہی ہے اللہ کے حکم پر دیکھ رہی ہے، کان جو سن رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے سن رہے ہیں، ہماری زبان جو قوت گویائی ہمارے زبان میں ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، ہمارے جسم کے اندر کا نظام یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم پر اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ احسان کہ اس نے اس عظیم ترین نعمت کے بعد ہم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری میں تم میری عبادت کرو۔ اور ہم اس سے بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ہم اس رب کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھو یہ ہماری زندگی مختصر سی زندگی ہے، ہمیں نہیں معلوم کب ہماری موت کا وقت آ جائے، کب ہم خبر میں چلے جائیں، کب ہم سے سوال و جواب شروع ہو۔ رب العالمین نے کہا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت بڑا قریب آ گیا ہے، انسان کی زندگی ختم ہوگی، دنیا سے اس کے تعلقات ختم ہوں گے، وہیں سے اس کے حسابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، قبر میں سوال و جواب ہوگا، قبر میں اس کے اعمال کے مطابق جنت کی کیاریوں میں سے کیاری یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا اس کی خبر کو بنا دیا جائے گا۔ کیا اس کا احساس ہمیں نہیں ہے؟ کب تک ہم غفلت میں پڑے رہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اور یقیناً قیامت والے دن انسان جب وہاں کے مناظر کو دیکھے گا، اس دن کے تعلق سے اسے کہا جائے گا کہ تو نے اس دن سے غفلت میں اپنے آپ کو ڈال رکھا تھا، اس کی نظر کو تیز کر دی جائے گی۔ عزیزان محترم، وہاں پر انسان کے پچھتانے سے کیا ہوگا؟ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ کل قیامت والے دن دنیاوی زندگی تو غفلت میں گزر جائے گی، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کے سارے اعمال کو اس کے گردن میں لٹکا دے گا، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کل قیامت والے دن ہم اس کتاب کو کھلی ہوئی اس کے سامنے پیش کر دیں گے اور اس سے کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم حسیبا، آج کے دن تمہارا نفس تمہارے حساب کے لیے کافی ہے۔ عزیزان محترم، انسان کی دونوں آنکھیں، انسان کے دونوں کان، انسان کا دل، انسان کے ہاتھ، انسان کے پیر، یہ انسان کے ایک ایک عمل کی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، تم ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن تمہارے دلوں سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کانوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کمایا ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کل قیامت والے دن کا تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج ہم تمہارے دونوں ہاتھوں سے، تمہارے دونوں پیروں سے گواہی طلب کریں گے دنیا میں تم نے کیا کمایا ہے۔ یہ ہمارے اعضاء جو اس دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ان اعضاء کے ذریعے سے ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن کل قیامت والے دن یہی اعضاء رب کے حکم سے ساری ریکارڈنگ اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ بتائیے کون سی ایسی طاقت ہوگی جو ہمیں اللہ رب العالمین کے پنجے سے بچا سکے، اللہ کی گرفت سے ہمیں چھٹکارا دلا سکے۔ عزیزان محترم، جو وقت مل گیا ہے اس وقت کو غنیمت جان لیجئے اور اس کو اہم ترین وقت سمجھ لیجئے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیجئے۔ بہت جلد ہماری موت کا وقت آئے گا، پتہ نہیں کون کس وقت مر جائے گا، کس حالت میں مر جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ابن عمر، کل کے دن تو نہیں جانتا تیرا نام زندوں میں لکھا جائے گا یا مردوں میں لکھا جائے گا، تو نہیں جانتا کل تیرا نام زندوں میں لکھا جائے گا مردوں میں لکھا جائے گا۔ ایک آدمی صحت مند رہتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا نام کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پتہ نہیں ہمارا وقت کب ہے، کب اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے، دنیاوی آسائشوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے یا دنیا کے
پیچھے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے ہم یہی تصور کیے ہیں یہاں کھانا پینا عیش کے ساتھ زندگی گزارنا، نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کمائیے، اچھے گھر میں رہیے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے ان ساری نعمتوں کے ساتھ رب العالمین کو بھی راضی کرتے رہیں، اس رب کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ اگر ہم غفلت میں پڑے رہیں گے کل قیامت والے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آئیے عزیزان محترم، میں آج کے خطبے میں آپ تمام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہماری جو زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس زندگی کے اندر ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت کرنا ہے، ہمارے رب کو راضی کرنا ہے۔ بے شمار نعمتوں سے اس نے نوازا ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے، اسی انداز سے عبادت ہماری ہونی چاہیے۔ اگر ہم غور کر کے دیکھیں، ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، موت کے قریب پہنچ رہے ہیں، اب تک ہم نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنایا، اب تک ہم نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنایا۔ ہمارے کردار دیکھیں، ہمارے اخلاق دیکھیں، ہمارے اطوار دیکھیں، ہمارے معاملات دیکھیں، اور ہماری گھریلو زندگی دیکھیں، معاشرتی زندگی دیکھیں، کسی ایک میں بھی ہم مکمل اترنے والے نہیں ہیں۔ اتنے مسلمان ہیں جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں، وہ لباسی اعتبار سے، چہروں کے اعتبار سے، یا پھر کاروبار کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے۔ اللہ کے لیے یہ اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کو جانیے، سمجھیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے۔ غفلت سے بیدار ہو جائیے، تبھی ہماری کامیابی اور کامرانی رہے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام کو ہر قسم کی غفلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ ہماری جو بقیہ زندگی ہے اس زندگی کے اندر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرما، اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی رزق حرام میں مبتلا ہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں صالح روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے صالح رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ میاں بیوی رشتہ داروں میں جو اختلاف ہے اختلافات کو اتحاد میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں اس کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کہیں مصیبتوں میں ہے اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے چاہے گھروں میں ہو یا اسپتالوں میں ہو اے اللہ ان تمام کو شفائے کلیہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے جو حالات ہیں ان حالات کو تبدیل فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر امن عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور جو لوگ مسلمان بقید حیات ہیں انہیں ہر قسم کے آفات سے، تکلیف سے، مصائب سے، مشکلات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو موذی امراض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب ہم مسلمانوں کا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأجل وأتم وأكبر۔